ایک کہتا ہے کہ جی صبح کھانے وال جاتا ہے، شام میں حیدرآباد جاتا ہے، تو میں اسے اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا۔ میں صفحہ قرآن کا پلٹ رہا ہوں، اللہ نے تو اپنے 2 ہاتھوں کی بات کی ہے۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات جو ہم کہہ رہا ہے اس کی ہو رہی ہے، بات اس کی ہو رہی ہے جو میں کہہ رہا ہے، اور میں سے اور ہم سے آغاز کلام ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ ملک کی پہلی چند آیات، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ بھئی میں اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اردو کے محاوروں میں ایک محاورہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اچھا، ہاتھ جیسے ہی سوچا فوراً 5 انگلیاں، اس میں 14 پوروے، یہ کوئی ہاتھ ستن ہاتھ نہیں بنے، یہ ہاتھ ستن ہاتھ نہیں بنے ہمارے، یہ بنانے والے نے منصوبتاً بنائے۔ اور حادثے میں اور منصوبے میں فرق یہ ہے، توجہ، حادثے میں اور منصوبے میں فرق یہ ہے کہ جہاں نظم پایا جائے وہاں منصوبہ ہے، اور جہاں بے ہنگمی پائی جائے وہاں حادثہ ہے۔ اب خود ہی طے کر لو میرے بچوں، یہ کائنات حادثہ ہے یا منصوبہ؟ اگر یہ کائنات منصوبہ ہے تو اس میں نظم ہو، اور اگر یہاں نظم ہے تو مانو کہ منصوبہ ہے۔ تم سے 2 گلیاں بغیر کونسلر کے نہیں چلتی، کائنات بغیر اللہ کے چلاتے ہو۔ تبارک الذی بیدہ الملک ایک بہت بڑے انسان کی مجلس برسی ہے، اور ان کے انسان ہونے کی میں ان بچوں اور جوانوں کو میری خوش قسمتی ہے، اور سرور بھائی کے دیدار کے لیے یہ لوگ آئے ہیں، اکثریت جوانوں کی ہے، اور اگر کچھ خضاب زدہ اور صرف سفید بالوں والی شخصیات تشریف فرما ہیں تو وہ بھی محبت علی میں جوان ہیں۔ تو مجمع تو ویسے بھی جوانوں کا ہے۔ اچھا، آپ کی ولائی سماعتیں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں جو اس سے پہلے میں نے کہیں نہیں کہا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جنت میں جوان ہی داخل ہوں گے، تو ہماری دنیا کی جنت کو عزاداری کہا جاتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تو جب یہ ہم ہاتھ سوچتے ہیں نا تو اس میں 5 انگلیاں، اور 5 انگلیوں میں 14 پوروے۔ جو 14 پوروے بنا سکتا تھا وہ 16 بھی 13 بھی بنا سکتا تھا، مگر اللہ تو رازوں میں بات کرتا ہے نا، اسرار اور رموز میں بات کرتا ہے جی۔ وہ تو توجہ دلانا چاہتا ہے، سونے نہیں دینا چاہتا وہ کہ قوم سو جائے، وہ جگائے رکھنا چاہتا ہے، جاگے رکھنا چاہتا ہے۔ تو جب کبھی اچھا، بہت سے لوگوں کو ماننے کی عادت نہیں ہے، مگر اللہ کو منوانے کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے منوانا، وہ خوب جانتا ہے۔ جو وسیلے کو نہیں مانتے نا وہ ہاتھ اٹھا کے ضرور دعا مانگتے، آج نہیں کل غور تو کریں گے کہ 5 اور 14 کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک میں نے عامیانہ بات کر دی،
ایک عامیانہ بات کر دی اور مجھے عامیانہ بات بھی کرنی ہے، کیونکہ مجھے جو سن رہے ہیں وہ تنقیدی نگاہ سے بھی سن رہے ہیں، اور جتنا پیار میرے ساتھ ہے شاید ہی کسی کے ساتھ ہو۔ وہ ایک کہتا ہے کہ جی صبح کھانے وال جاتا ہے، شام میں حیدرآباد جاتا ہے، تو میں اسے اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا۔ اچھا ابھی ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ کا ہاتھ بھائی، یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ، ید اللہ بے ید الملک، ہاتھ پنجہ مانا، کلائی اس کو جوڑنے کے لیے ماننی پڑی، کلائی کو لٹکانے کے لیے کوہنی ماننا پڑی، کوہنی کو ٹکانے کے لیے بازو ماننا پڑا، بازوؤں کو جوڑنے کے لیے باڈی ماننا پڑی، اور بدن کو کھڑا کرنے کے لیے پیر ماننا پڑے۔ ایک ہاتھ کیا مانا، پورا بت تیار ہو گیا۔ ہم سے تو اللہ کا ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں صفحہ قرآن کا پلٹ رہا ہوں، اللہ نے تو اپنے 2 ہاتھوں کی بات کی ہے۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ متکبر ہو گیا تھا یا پنجتن میں سے تھا؟ عالین میں سے تھا جی، یا تکبر کر رہا تھا یا ان میں سے تھا؟ یعنی وہ اور متکبر ایک نہیں ہے، عالین اور ہیں، متکبرین اور ہیں۔ کسی کا بلند جگہ پر بیٹھنا تکبر کی علامت نہیں ہے۔ وہ اللہ جسے بلند مقام پر بٹھا دے، اللہ کے معاملات ہیں۔